Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abid Ali. Welcome to my channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت اہم اور ضروری ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں فلسطین اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس، یہ کب تعمیر ہوئے اور کس نے تعمیر کروائے، اور اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کی کیا نسبت ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ سے کتنی محبت ہے اور ان سے کیا تعلق ہے۔ مگر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ویڈیو ہے، یہ آپ ایک مرتبہ مکمل لازمی دیکھیں۔ تو بات اسٹارٹ کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور یہودی سازشیں۔ 10 ہجری جو ہے وہ نبوی میں 27 رجب شب اور 2 شبہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ رہی، پھر 7 آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کی سما کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعہ معراج کو جو ہے وہ فوراً بالا تر جو ہے وہ تصدیق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صدیق لقب جو ہے وہ عطا ہوا۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت۔ روئے زمین پر مسجد حرام جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ جو ہے وہ نماز با جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدیں اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور جو ہے وہ درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء اکرام کا جو ہے وہ مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سر زمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے جو ہے وہ کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اس کو المقدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر المقدس میں ایک تاریخی عمارات ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد جو ہے وہ صخرہ سنہرے گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں جو ہے وہ منقسم ہے، ایک پرانا شہر، دوسرا نیا شہر۔ یہ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف جو ہے وہ 1600 میٹر لمبے جو ہے وہ پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ باب رحمت، دوسرا باب حطا، اور تیسرا باب فیصل، اور چوتھا باب غوغا، اور 5واں جو ہے وہ باب ناظر، اور 6 باب حدید، اور 7 باب قطانبین، اور 8 جو ہے وہ باب سلسلہ، اور 9 نمبر پر جو دروازہ ہے وہ ہے مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ گنبد صخرہ، مشہور جو ہے وہ ماہر آثار قدیم دان ہرجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت جو ہے وہ متوازن عمارات بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر
جو ہے وہ سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر جو ہے وہ 5ویں جو ہے وہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 عیسوی میں شروع کروائی، جو 4 برس بعد 72 ہجری مطابق 691 عیسوی میں پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد خضرا کو مسجد خضرا بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین سے 30 کلومیٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارات ہے جو 8 کونوں والی، ایک جو ہے وہ گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید جو ہے وہ مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزی رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور جو ہے وہ اس کے اندر سفید رنگ میں جو ہے وہ سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں جو ہے وہ پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر جو ہے وہ 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ سنگ مرمر سے بنے جو ہے وہ 16 ستون بھی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 ہجری بمطابق 636 جو ہے وہ عیسوی میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد، جب آپ جو ہے وہ یہاں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے سفر معراج کی منزل تلاش کی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسی جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ جو ہے وہ مستطیل لکڑی کی مسجد جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔ مسجد صخرہ گنبد صخرہ کی تعمیر کے بعد 72 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے جو ہے وہ محاط ٹیکس کے خطی رقم اس تعمیر پر جو ہے وہ صرف ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی جو ہے وہ 55 میٹر ہے، اور جو ہے وہ 23 جو ہے وہ مرمری اونچی ستون اور 49 جو ہے وہ چوکور چھوٹی ستون پر کھڑی ہے۔ یہ عمارت جو ہے وہ 750 میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں، اور 5 بار جو ہے وہ اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر جو ہے وہ 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی جو ہے وہ 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا، اور مسجد کو جو ہے وہ گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے جو ہے وہ کئی حصوں کو رہائش گاہوں کی طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر جو ہے وہ 1127 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا۔ پھر مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے مسجد اقصیٰ کو غسل دیا۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کر مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 عیسوی
جب ایک جو ہے وہ آسٹریلیوی یہودی سیاہ مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی جو ہے وہ ایما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ تقریباً جو ہے وہ 3 گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی، جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ جو ہے وہ نادر یادگار منبر جل کر راکھ ہو گیا۔ سیاہ روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ مسلم قبرستان مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب جو ہے وہ قبرستان ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو جو ہے وہ ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متضع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان ہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوں گے۔ جبل زیتون یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کے کتاب جو ہے وہ انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امتحان میں جو ہے وہ کامیابی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے۔ یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کے کتاب جو ہے وہ تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے، جس کو جو ہے وہ دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اس لیے ان کے لیے یہ جو ہے وہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا، جسے 586 قبل مسیح بابل حکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ یہ کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا، جسے رومی فوج نے 70 عیسوی میں جو ہے وہ تباہ و تارج کر دیا تھا۔ اس دیوار سے جو ہے وہ لگ کر یہودی اپنے جو ہے وہ مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اس لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ دیوار گریہ کو عربی میں جو ہے وہ المبکا اور انگریزی میں اسے وائلنگ وال کہتے ہیں۔ حرم کے وسط میں ایک جو ہے وہ چبوترے پر ایک مخروطی گنبد قبۃ جو ہے وہ صخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی۔ جنوبی سمت میں جو ہے وہ مختصر عجائب گھر ہیں، جس میں مختلف جو ہے وہ نواردات ہیں۔ مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور جو ہے وہ قریب میں مشہور جو ہے وہ مجاہد آزادی ہند مولانا محمد علی جو ہے وہ جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے جو ہے وہ بیرون حصے کا نام دیوار گریہ ہے، جس کا طول جو ہے وہ 60 فٹ ہے۔ دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ ہیرود کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں۔ اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے جو ہے وہ پتھر نصب ہیں۔ دیوار پر جدید جو ہے وہ طرز کے نقش و نگاری کی گئی ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور جو ہے وہ دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی جو ہے وہ مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر جو ہے وہ سبت ہفتہ واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے
اور حرم کی جو ہے وہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں جو ہے وہ صحرائے جو ہے وہ سینا میں جو بھرتی رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک جو ہے وہ خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ جو ہے وہ 45 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ جو ہے وہ اونچا تھا۔ حضرت جالود کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود جو ہے وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ جو ہے وہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ جو ہے وہ صحیح میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام جو ہے وہ بیت العیل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے جو ہے وہ ہم کلام ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 988 قبل مسیح طوفان نوح علیہ السلام کے 1048 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ جو ہے وہ ہیکل کی جو ہے مستقل عمارات بنوائی۔ ہیکل کی عمارات 20 سال میں مکمل ہوئی۔ تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بار برادر، 80,000 جو ہے وہ سنگ تراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کتاب جو ہے وہ تراویخ کا حوالہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ تورات مقدس جو ہے وہ 2 تراویخ 2.3 حرم پہ جو ہے وہ کیا گزری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال کے بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ بائبل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش جو ہے وہ کر دیا، ہیکل کو جلا کر جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ بخت نظر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارات صفائے ہستی سے یکسر جو ہے وہ نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد جو ہے وہ خسرو ذوالقرنین معاصر اعظم شاہ ایران بابل پر جو ہے وہ فتحیات ہوا۔ اس کے جو ہے وہ فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارات از سر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال کے بعد جو ہے وہ 168 ایک بار پھر جو ہے وہ اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور جو ہے وہ ہیکل کو جو ہے وہ بت گتی میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقے کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یوں یہاں دوبارہ رونق آئی۔ یہ جوش جو ہے وہ آنند بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ 70 عیسوی میں رومی سپہ سالار جو ہے وہ تیتوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور جو ہے وہ قتل عام کرایا۔ زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جو ہے وہ حل چلا دیا۔ 3 صدی بعد حالات بدلے۔ ٹھیک ہے، 312 عیسوی میں شہنشاہ روم قسطنطین اعظم عیسائی نے جو ہے وہ مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تا دیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد جو ہے وہ رومت القبرا کی ستوت پھر جو ہے وہ پارا پارا ہو گئی۔
ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور الاسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حرم اسلامی دور میں ہجرت کے 15 سال سے ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم سفروانیس نے شہر کی چابیاں خود امیر المؤمنین کو پیش کی، اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبی اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سروں کے درخت لگائے۔ ایک حصے پر چھت ڈالی گئی، یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلائے 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کے تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلے آ رہے ہیں۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ 1929 عیسوی میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریا پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریا حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14 اور 15 جولائی 1948 عیسوی کے درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہودی کے اس نام نہاد حکومت کا قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑی سازش ہے، اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف جاری ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ یہودیوں کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 1948 عیسوی کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریا کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت اور عبادات کا انتظام کیے گئے۔ ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے۔ ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی۔ جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے۔ مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریا کی زیارت کی اجازت دیتے رہے، لیکن مارچ 1983 عیسوی میں ایک دن اچانک چند سر پھرے دہشت گرد یہودیوں نے حرم شریف بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی، تاہم بفضل تعالی یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریا اور ہیکل سلیمانیہ کا احیا کیا جائے۔
گنبد صغرا اور مسجد اقصی۔ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرض سے شاید یہ منصوبہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے۔ اس کے لیے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے، جو ہے وہ گنبد صغرا جو ہے وہ زرد گنبد کو ہی مسجد اقصی کی طور پر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گنبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصی سمجھ رہی ہے۔ یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا، اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا، مسجد اقصی کا نام لیا جائے گا اور جو ہے وہ سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات جو ہے وہ اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں، قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ جو ہے وہ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں جو ہے وہ کٹھن حالات کا مقابلہ دینی جو ہے وہ حمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خواص یعنی حکمران بھی شامل رہے ہیں۔ یہ ستم ظریفی بھی ملاحظہ ہو۔ 14 مئی 2007 کے اسرائیل جو ہے وہ روز نامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصی کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا، کیونکہ جو ہے وہ قدس القدس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں۔ داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں جو ہے وہ اس جگہ پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا، جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے۔ لیکن اب اس جو ہے وہ حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش جو ہے وہ مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس جو ہے وہ منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی جو ہے وہ قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں جو ہے 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی جو ہے وہ رنگ چڑھایا جائے اور اسلامی آثار مٹائے جائیں۔ برکت کی جگہ قرآن مجید میں یہ تو اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ جو ہے وہ اسرار اور سورہ انبیاء اور سورہ سبا میں اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ عالم اسلام کی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے جو ہے وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید جو ہے وہ کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں، ساتھ ہی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ انہیں دوا اور غذا سمیت ہر ممکن مدد بھی فراہم کرنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ نالج ملی ہوگی۔ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔